أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجی اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ام دانش تعلیم القرآن گریجویٹ، جز 30 سورہ طارق مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 17 آیات ہے۔ طارق کا مطلب ہے راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھائے ہے اور اپنے پہچان بتانے کے لیے۔ تو طارق کسے کہتے ہیں؟ رات کو جو نکلنے والا ستارہ ہوتا ہے اسے طارق کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتا دوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا تو شرک ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کے آنے والے کی، اور کیا چیز بتائے تجھ کو؟ کیا ہے وہ رات کو آنے والی؟ چمکتا ہوا تارا ہے، یعنی کہ سرخ کرنے والا جو ثاقب ہے وہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ تو ستارے کی روشنی اندھیرے آسمان پر ایک دم سرخ کر کے ہم تک پہنچتی ہے۔ نہیں ہے کوئی شخص مگر اس پر نگرانی کرنے والا ہے، یعنی کہ ہر ایک کے اوپر ایک نگران فرشتے ہیں جو کہ اس کے اعمال نامہ لکھتے ہیں، پھر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہر ایک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک نگران کرنے والا ہے۔ بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، اچھلنے والے پانی سے، نکلتا ہے درمیانی سے، پیٹھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کے درمیانی سے، یعنی کہ سیمینل فلوئڈ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کے بیچ سے نکلتا ہے۔ ایسے اچھلنے والے پانی سے انسان پیدا کیا گیا، بے شک وہ اس کے واپس لانے پر البتہ قادر ہے، یعنی کہ جس رب نے تم کو اتنے حقیر پانی سے پیدا کیا وہ رب اس بات کا قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ جس دن جانچ پڑتال ہوگی پوشیدہ رازوں کی تو نہیں اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ اور قسم ہے آسمان کی پلٹنے والے کی، یعنی کہ پلٹنے والا یعنی کہ برسنا اور پلٹنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والارض ذات الصدع، اور زمین پھٹنے والے کی، یعنی کہ بارش جب برستی ہے تو زمین پھٹتی ہے، بیج اگتا ہے، پودے نکلتے ہیں۔ انہ لقول فصل، بے شک وہ البتہ ایک بات ہے فیصلہ کن، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے ایک فیصلہ کن بات ہے۔ جیسا وہی بھی بارش کی طرح ہوتی ہے، جس طرح بارش آ کر زمین کو صاف ستھرا کرتی ہے، وہی بھی اسی طریقے سے، یعنی کہ قرآن کی جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ایک کلیئر وحی ہے، وہ فیصلہ کرنے والی قرآن ہے، وہ بھی دلوں کو صاف کرتی ہے، اور نہیں وہ بے فائدہ بات۔ بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال، اور ایک چال میں چل رہا ہوں۔ بس ڈھیل دے دو کافروں کو، ڈھیل دو ان کو ایک مدت تک، یعنی کہ یہاں پہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کی چال جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 19 آیات ہے۔ سورہ اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے اور وتر میں بھی اسے پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو سب سے بلند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا
کیا اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت بخشی۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ کے کونی اور شرعی نشانات کو دیکھیے اور دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خالق ہے، مالک ہے، متبر ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر انسان کو درست کیا، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا اور پھر ہدایت بخشی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تقدیر بنائی، تمہاری تقدیر لکھ دی اللہ تعالیٰ اور پھر تم کو ہدایت بھی دیے۔ تو یہاں پہ آتا ہے کہ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی اور لکھا، اور پھر انسان کو لیکن اس کی مہلت بھی دیے، اور جہاں پہ پری پلان نالج اللہ تعالیٰ کی ہے وہاں انسان کو چوائس بھی دی گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ارے تقدیر میں تو تھا تو ویسے ہی ہونا ہے، تو اس کے لیے محنت کیوں کرے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر لکھ دی ہے، لیکن آپ کو چوائس دی ہے کون سا رائٹ لے یا لیفٹ لے۔ اللہ کو معلوم ہے آپ کون سا راستہ لینے والے ہیں، لیکن انسان کے اختیار میں ہے کہ کون سا راستہ چنے۔ اور وہ ذات جس نے نکالا چارہ پس بنا دیا اس کو، خشک گھاس کوڑا سیاہ کر دیا، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو تو نہ تم بھولیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے، آپ کو بار بار وہی پڑھا دی جاتی ہے اور آپ اس کو بھولنے والے نہیں ہیں، مگر جو چاہے اللہ، یعنی کہ اللہ جو بھلانا چاہے وہ بھلا دیں گے۔ انہ یعلم، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو پوشیدہ ہے، اور ہم آسان کر رہے ہیں تیرے لیے واسطے آسانی سے، یعنی کہ ایک شریعت ہے جو ہے وہ آسان کر رہے ہیں، اور پھر قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اس پہ عمل کرنا آسان کر رہے ہیں۔ پھر ایک حدیث کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے ایسی شریعت سے جو آسان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یعنی سنت کو ہر چیز پہ ہمارے لیے آسان بنا دیے۔ فذکر، پس نصیحت کیجیے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا، ان قریب نصیحت پکڑیں گے جو ڈرتا ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا وہی نصیحت پکڑے گا، اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت، یعنی کہ اس کو ایوائڈ کرے گا، اس سے دور ہٹے گا کون ہے؟ جو کہ سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر وہ مرے گا نہ اس میں اور نہ زندہ ہوگا۔ یقیناً فلاح پا گئے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور یاد کیا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی۔ یعنی کہ یہاں پہ 3 ورڈز آتے ہیں، تزکا و ذکرہ اور فصلہ۔ تزکا یعنی کہ پہلے نفس کی پاکیزگی کرنا ہے، اس کے بعد خوب ذکر کرنا ہے اللہ کا، اور پھر نماز پڑھنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ یقیناً البتہ صحیفوں میں ہے پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ سورہ غاشیہ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 26 آیات ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہے ڈھانکنے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے تیرے پاس خبر ڈھانپنے والی کی؟ یعنی کہ ڈھانپ لینے والی کیا ہے؟ یہاں پہ اگین قیامت ہے۔ وجوہ یومئذ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہیں، یعنی کہ جو غلط عمل کرتے تھے ان کے چہرے ذلیل ہوئیں گے۔ عمل کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو لوگ تھکنے والی محنت، یعنی کہ خوب محنت مشقت کرتے ہیں دنیا میں، تو ویسے چہرے بھی تم اس دن دیکھو گے۔ داخل ہونے والے ہیں آگ میں بھڑکتی ہوئی، یعنی کہ یہ اشارہ ہے یہاں پہ نصارہ کی طرف، اکارڈنگ ٹو ابن عباس، کہ اتنا دنیا میں وہ لوگ محنت کر کے آتے ہیں، اتنے تھکنے والی محنت کرتے، اتنے نیک کام کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، ان کو پھر آخرت میں اس کا اجر نہیں ہوگا۔ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کا، نہیں ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے، نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک سے، یعنی کہ ان کو جو وہاں پر بدبودار کانٹوں والی گھاس دی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے ان کو نہ ان کا پیٹ بھرے گا نہ ان کی پیاس بجھے گی۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو اسے جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے، یعنی کہ فریش تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، یعنی کہ جو دنیا میں محنت کر کے آئے ہیں آخرت پانے کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے جنتوں میں داخل کرے، وہ لوگ وہاں پہ کوئی لغو بات، فضول بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، اس میں مسندیں ہوں گی بلند، اور پیالے رکھے ہوئے، اور تکیے صف در صف، اور مسند بچھا کر رکھی ہوئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کس طرح پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کس طرح اونچا اٹھایا گیا؟ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ 2 بڑے چیزوں کا اگزامپل دے رہے۔ ایک تو اونٹ کی طرف دیکھیے، اونٹ کیا ہے؟ ہاتھی کے بعد سب سے بڑا جانور ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال کی اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے اتنا
اتنا ہیوی لوڈ اٹھاتا ہے، اتنا پانی اپنے اندر بھرتا ہے، اور کچھ بھی جو بھی اس کو خوراک ملے، کانٹے بھی وہ کھا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اتنا اونچا اونٹ بنایا گیا، پھر آسمان بھی اتنی اونچائی پہ بنایا گیا، یعنی کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف بھی غور کریے، اور پہاڑوں کی طرف کس طرح نصب کیا گیا، اور زمین کی طرف کس طرح بچھائی دی گئی۔ بس نصیحت کرتے رہو، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، نہیں آپ ان پر کچھ ڈالوگا، مگر جو منہ موڑ جائے اور کفر کرے تو عذاب دے گا ان کو اللہ سب سے بڑا عذاب، بے شک ہماری طرف اس کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ ان کو نصیحت کرنا اور چھوڑ دینا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو یہاں پہ سورہ غاشیہ ختم ہوا۔ سورہ فجر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 30 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں۔ فجر از این امپورٹنٹ پارٹ آف دا ڈے، یعنی کہ جب صبح ہوتی ہے، جب زندگی کی شروعات ہوتی ہے، پھر یہ برکت کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہے ہیں، اور 10 راتوں کی، یعنی کہ یہ 10 رات جو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لاسٹ 10 days آف رمضان ہے، یا محرم کی رات ہے، یا ذی الحج کے 1 دن کی رات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ امپورٹنٹ ٹائم اور امپورٹنٹ راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور تاب کی، یعنی کہ ایون میں جو ہے، پیرس میں ہے، ایون میں اور آڈ کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یعنی کہ رات اور دن کی آہستہ آہستہ جو تبدیلی ہوتی ہے، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کر، رات دن، فجر کا وقت، رات، امپورٹنٹ 10 راتیں، یہ سب دیکھ کر کہ کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ کیا نہیں دیکھا تم نے کس طرح کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، یعنی کہ ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ستونوں والے، تو قوم ہود کو ارم والے بھی کہتے تھے، کیونکہ ان کے پردادا کا نام ارم تھا، تو وہ لوگ بہت سٹرونگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو نہ پیدا کیا گیا تھا ان جیسا ملکوں میں، یعنی کہ اتنے سٹرونگ لوگ تھے، ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا عذاب دیا۔ اور سمود، یعنی کہ صالح علیہ السلام کی قوم، وہ لوگ جنہوں نے تراشا چٹانوں میں، وادی میں، اور فرعون میخوں والے، یعنی کہ فرعون کی قوم کو میخوں والے، یعنی کہ جو پیکس بناتے تھے، انہیں سٹرونگ ٹینٹس بناتے تھے، تو انہیں میخوں والے کہا جا رہا ہے۔ ان سب نے سرکشی کی ملکوں میں، پھر کثرت سے کیا ان میں فساد یا بگاڑ، تو ڈالا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے اتنے سٹرونگ ہونے کے باوجود بھی کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ کی انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مٹا دیے، اتنا ان پہ عذاب آیا کہ وہ لوگ زمین میں مٹ گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، یعنی کہ دیکھتے ہیں، پکڑنے والے ہیں۔ تو لیکن انسان جب آزمایا اس کو اس کے رب نے، پھر عزت دی اس کو اور نعمت دی اس کو، تو کہتا ہے میرے رب نے عزت دی مجھ کو، اور لیکن جب آزمایا اس کو، پھر تنگ کر دیا اس پر اس کا رزق، وہ کہتا ہے تو میرے رب نے ذلیل کر دیا مجھ کو۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے نعمت ملی تو اترانا نہیں چاہیے، اور اگر نعمت چھین لی گئی تو پھر اس میں یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، کیونکہ رب سے شکایت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ایک مومن کا کردار یہ ہونا ہے کہ نعمت ملی تو شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ملی تو صبر کرے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیموں کو، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے پر، اور تم کھاتے ہو میراث کو کھانا سمیٹ کر، یعنی کہ یتیم کے مال کو بھی تم بغیر محنت کے سمیٹ کر کھاتے ہو، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے، محبت بہت زیادہ۔ ہرگز نہیں جب کاٹ دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ ہو کر، یعنی کہ اتنی مال سے محبت مت رکھو، کیونکہ جب زمین ریزہ ریزہ ہو کے، یعنی کہ قیامت کا منظر ہے یہاں پہ، تو جب ریزہ ریزہ ہو کر زمین اڑ جائے گی، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، اور لائی جائے گی اس دن جہنم۔ اس دن یاد کرے گا انسان، اور کہاں سے ہے اس کے لیے نصیحت، یعنی کہ جب اس کو وقت ہی نہیں ملے گا، جب وہ سوچے گا کہ اب میں کیا کروں، یقولو یا لیتنی، کہے گا اے کاش کہ میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے، یعنی کہ یہ زندگی جو آخرت کی ہے اس کے لیے کاش میں نیک عمل کر لیتا۔ تو اس دن نہ عذاب دے گا اس کا عذاب کوئی ایک، اور نہ باندھے گا باندھنے والا کوئی ایک، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس دن پکڑ کریں گے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ،
واپس چلو طرف اپنے رب کے راضی اور پسندیدہ. یعنی کہ یہاں پہ جیسے ہم لاسٹ ٹائم بھی لیے تھے کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو کہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ نفس ایسا ہوتا ہے جو کہ یتیم کو عزت دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، مال کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے اور گناہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچتا ہے. تو وہ کیفیت جو مشقت کے بعد ملتی ہے وہ توحید پر اور اللہ کے ہر چیز پر راضی ہو جاتا ہے. تو ایسے نفس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلو طرف اپنے رب کے راضی اور پسندیدہ، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، یعنی کہ اللہ کے مقرب جو بندے ہیں ان میں داخل ہو جاؤ اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی جنت میں داخل کر دے اور ہمارے نفس کو جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کر رہے ہیں اس پہ مطمئن کر دے. آمین یا رب العالمین. سورہ بلد مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 20 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ مکہ شہر کی قسم کھا رہے ہیں. مکہ شہر بہت امپورٹنٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر سے بہت زیادہ محبت تھی. 53 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے تھے اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ جگہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں میں قسم کھاتا شہر کی اور تو داخل ہونے والا ہے اس شہر میں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ ضرور اس میں داخل ہوں گے. قسم ہے والد کی اور جو جنم دیا، یعنی کہ باپ کی اور بیٹے کی قسم کھائی جا رہی ہے. البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو محنت میں یا سختی میں، یعنی کہ بڑی مشقت میں انسان پیدا ہوا ہے، اس کا بورن ہونا بڑی مشقت ہے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی گزارنا بہت محنت سے وہ زندگی گزارتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا دے رہے کہ انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکتا اس پر کوئی ایک، یعنی کہ انسان جو اتنی محنت کرتا ہے اس کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں، یعنی کہ خوب اسراف کرتے ہیں، خوب دکھاوا کرتے ہیں. انسان کی زندگی کیا ہے؟ محنت اور مشقت ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں جب مال بہت ملتا ہے تو اسراف کرتے ہیں اور بہت مال اڑاتے ہیں. یحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے؟ کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں؟ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے جو بھی وہ کر رہا ہے کیا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اس پہ نظر نہیں ہے، اس کو پوچھ نہیں ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بنائے اس کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ اور راہ دکھائی ہم نے اس کو 2 راستوں کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورا مکمل ایک انسان کو بنا کر پھر اس کو 2 راستے دکھا دیے. ایک تو ہدایت اور گمراہی کا راستہ ہے اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ جیسا ماں کا سینہ جو اٹھا ہوا رہتا ہے جس سے بچہ رزق حاصل کرتا ہے تو وہ بھی اس کے 2 راستے ہیں. پس نہ داخل ہوا گزرا پہاڑ کی گھاٹی میں اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نیکیوں کو پانا پہاڑ پر چڑھ کے اترنا ہے تو اتنی مشقت سے انسان زندگی گزارتا ہے. فکو رقبہ، آزاد کرنا ایک گردن کا، یعنی کہ اتنی ٹف ہے زندگی کی ایک گردن کا آزاد کرنا ہے. یا کھانا کھلانا ایک دن بھوک والے کو، کسی یتیم کو قریبی یا کسی مسکین کو خاک نشین. یعنی کہ اتنا مشکل ہے نیکی کرنا، کسی کے یتیم کو کھانا کھلانا مشکل ہے، کوئی گردن کا آزاد کرنا مشکل ہے. یتیم ایسا جو کہ بہت بھوک والا ہے یعنی تو کوئی قریبی رشتہ دار ہے. لوگ کیا کرتے ہیں اکثر غریب لوگوں کو دیتے لیکن جو رشتہ دار جو جان پہچان ہے ان کو دینے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو قریبی یتیم ہے اس کو کھانا کھلانا بھی اتنا ہی مشکل ہے. یا مسکین کو خاک نشین، یعنی کہ جو غربت کی وجہ سے پہچانا جائے ایسے مسکین کو کھانا کھلانا. پھر تھا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو تلقین کیے صبر کی اور ایک دوسرے کو تلقین کی رحمت کی. یعنی کہ صبر جو ایک دوسرے کرتے ہیں اور رحمت اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے یہ سب کامیں جو اوپر ابھی ڈسکرائب کی گئی وہ سب آسان ہو جاتا ہے. پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے عمارت کی طرح ہے. تو اس لیے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو اور ترک ملاقات مت کرو. اولئک اصحاب المیمنہ، تو جو لوگ یہ سب کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے یہ لوگ دائیں بازو والے ہیں. دائیں بازو والے یعنی کہ جن کا اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ ہماری آیتوں کے، وہ لوگ کیا ہے بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر آگ ہے بند کی ہوئی. سورہ شمس مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے 15 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاہا، اور قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی. یعنی کہ اگین اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ کی نشانیوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کا ظاہر کرے، یعنی کہ دن کے بعد رات آتی ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اس پر، اور آسمان کی اور جس نے بنایا اس کو.
قسم ہے زمین کی اور جس نے بچھایا اس کو، قسم ہے نفس انسان کی اور جس نے درست کیا اس کو۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم کھا کے آگے کیا کر رہے ہیں، تو اس نے الہام کیا اس میں اس کی بدی کو اور اس کے تقوی کو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بنائے، اس کی فطرت میں توحید ہے، اس کی شکل صورت بنائے، پھر اس کو یہ الہام کیا، یعنی کہ اس کے طرف وحی کیا گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ اچھائی کیا ہے اور برا کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اس کو، یعنی کہ جو نفس کو پاک کرتا ہے وہ فلاح پا گیا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے دبا دیا اس کو، یعنی کہ گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی نفس کی بات نہیں سنتے اور گناہ کو کر کے بھی اپنے نفس کو دباتے رہتے ہیں۔ تو جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا تو کہا ان کو اللہ کے رسول نے اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پلانا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جب اونٹنی کا ان لوگوں نے معجزہ مانگا تھا تو پہاڑ کے بیچ سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکلی تھی اور انہیں کہا گیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم پانی پیے گی، لیکن ان کا بڑا یعنی کہ خضر بن صالح نام کا ایک آدمی تھا جو ان کا سردار تھا قوم سمود کا، تو اس نے کیا کیا، اس اونٹنی کے کوچے کاٹ ڈالے کیونکہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لوگ آلٹرنیٹ ڈے پانی پئیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر کاٹ ڈالا اس کے، تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر برباد کر دیا اس کو، اور نہیں وہ ڈرتا ان کے انجام سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مکمل تباہ کر دیے۔ سورہ لیل مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 21 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور جس نے پیدا کیا نر کو اور مادے کو، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف طرح کی ہے، تو لیکن جس نے دیا اور تقویٰ کیا۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک الگ الگ طریقے سے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جوڑوں میں بنائے ہیں اور مختلف جوڑوں کو گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو بھی تم کر رہے ہیں الگ الگ کوشش طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن سب سے بہترین کوشش کون سی ہے؟ تو لیکن جس نے دیا، یعنی کہ مال کو دیا یا خرچ کیا، واتقى اور تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی، بھلائی کی، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو نیکی کے لیے، اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور جھٹلایا نیکی کو، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو تنگی کے لیے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے اگر کوشش کر رہے نیکی کے لیے تو پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر برے کام کرنے کی کوشش کر رہے تو پھر برائی بھی ان کے لیے آسان بن جائے گی۔ وما یغنی اور کس کام آئے گا اس کو اس کا مال جب وہ ہلاک ہو گیا، بے شک ہمارے ذمے البتہ ہدایت ہے۔ یعنی کتنے مال کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن جب ہلاک ہو جائے گا تو کچھ بھی ایک دن کا بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اور بے شک ہمارے لیے البتہ آخرت ہے اور دنیا۔ تو خبردار کیا میں نے تم کو ایک آگ سے بھڑکتی ہوئی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ یعنی کہ جو حق کو جھٹلاتے ہیں، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے سب سے زیادہ پرہیزگار، یعنی کہ متقی انسان ایسی آگ سے بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ وہ جو دیتا ہے اپنا مال کی پاکیزگی اختیار کرے، یعنی کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ صدقہ کرنے سے کیا ہے گناہ پاک ہوتے ہیں، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس نعمت میں سے جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ یعنی کہ کسی انسان پر خرچ کرنا اس کو احسان نہیں دکھتا، مگر تلاش کرنے کو اپنے رب کی رضا اعلیٰ، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہر کام ہم کو کرنا ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ آیت دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بھی ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عنقریب ضرور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائیں گے، اور جو ایسے متقی انسان ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، آمین۔ سورہ ضحیٰ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 11 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یعنی کہ کچھ دن کے لیے وہی کا آنا رک گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہے، تو اس کا یہاں پہ جواب ہے کہ نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا، اور آخرت بہتر ہے تیرے لیے آغاز سے، یعنی کہ دنیا سے بہتر آپ کے لیے آخرت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ عنقریب عطا کرے گا تجھ کو تیرا رب تو راضی ہو جائے گا۔ کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم، پھر اس کو ٹھکانہ دیا۔ یعنی کہ یہاں پہ بولے یتیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہترین تربیت کی، اور پایا تجھ کو راہ بھولا تو اس نے ہدایت بخشی، یعنی کہ سیدھا راستہ آپ کو دکھایا، اور وہ پایا تجھ کو مفلس تو اس نے غنی کر دیا، تو لیکن یتیم کو پس نہ سختی کرو۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود آپ کی بہترین تربیت ہوئی، بہترین آپ کو راستہ دکھایا گیا، تو جو لوگ یتیم ہیں ان کے ساتھ سختی مت کرو، اور لیکن سوالی کو پس نہ جھڑکو،
یعنی جو سوال کرتے ہیں، جو آ کے مانگتے ہیں، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو پس بیان کرو۔ سورہ علم نشرح مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لیے سینہ تیرا، یعنی کہ آپ کا دل وسیع ہو گیا، دین کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا، وہی آپ پر آنے لگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ، اور اٹھا لیا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا، یعنی کہ جو دور جاہلیت کا بوجھ تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ وہ جس نے توڑ دی تیری کمر اور بلند کیا ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر، یعنی کہ وہی کا آنا بھی کیا تھا، بہت بڑا بوجھ تھا آپ کے اوپر۔ پھر آپ کا ذکر بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شہرت ملی کہ جو سو آپ جہاں پہ اللہ کا ذکر آتا ہے، جیسے اذان میں ہے، کلمے میں ہے، یہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ضرور آتا ہے، پھر درود میں بھی آپ کا نام آتا ہے، پھر اذان کے بعد کی دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کا نام بلند کر دیے۔ بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اپنے رب کی طرف، اور پس راغب ہو جاؤ، یعنی کہ جب دنیا اور مشکل میں تو ہر جگہ آسانی تنگی لگی ہوئی ہے، جب تم ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ سورہ 3 مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، یعنی کہ تین کا مطلب ہے انجیر، اور زیتون کی، اور طور سینا کی، یعنی کہ کوہ طور کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ، اور اس پرامن شہر کی۔ تو پرامن شہر کون سا ہے؟ یہاں پہ مکہ شہر ہے۔ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، یعنی کہ انسان کو پرفیکٹ بنایا، ایفیشینٹ بنایا، اتنا سیدھا ہونا چاہیے تھا، ویسے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا جسمانی اور روحانی طریقے سے، لیکن انسان نے کیا کیا، پھیر دیا ہم نے اس کو سب سے نچلوں میں سے، یعنی کہ اپنی ایفیشنسی کو جب غلط استعمال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نچلے درجے پر گرا دیا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو کون جھٹلائے گا تجھ کو بعد جزا سزا کے؟ کیا نہیں ہے اللہ سب فیصلہ کرنے والا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا؟ یعنی کہ یہ سب باتیں سن کر بھی کیوں تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ الح مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الح سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، یہ سورہ الح ہے، جس کے 1 to 5 آیات جو ہے وہ سب سے پہلی وحی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے ریمیننگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو ساتھ نام کی اپنے رب کے، وہ جس نے پیدا کیا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، پہلے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لے کر۔ پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، یعنی کہ علق سے، پڑھو اور رب تیرا بڑا کریم ہے، یعنی کہ بہت عزت والا ہے۔ وہ جس نے سکھایا 7 قلم کے، یعنی کہ فرسٹ کیا ہے، ریڈنگ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ۔ سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا، ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے کہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ انسان اتنا عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، لیکن پھر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا حکم ماننا ہے وہ نہیں مانتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان الی رب کا، بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو وہ روکا کرتا تھا۔ کیا دیکھا تم نے اگر ہو ہدایت پر، یا اس نے حکم دیا تقوی کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت پر تھے، آپ تقوی کا حکم دیتے تھے۔ کیا غور کیا تم نے اگر اس نے جھٹلایا یا منہ موڑا؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو ابو جہل تھا وہ خود سرکش تھا اور دوسروں کو بھی نماز سے روکتا تھا۔ کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، البتہ اگر نہیں وہ باز آیا، البتہ ہم ضرور کھینچیں گے اس کی پیشانی کو، ایک پیشانی جھوٹی خطا کار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے ایسی پکڑ آئے گی کہ پیشانی کیا ہے، عزت کا نشان ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر کھینچیں گے۔ بس چاہیے کہ پکارے اپنے حامیوں کو، یعنی کہ جتنے سپورٹرز ہیں سب کو بلا لے، ان قریب ہم پکاریں گے فرشتوں کو، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جہنم کے جو گارڈز ہیں ان کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، نہ تم اطاعت کرو اس کی اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کی طرف قریب ہونے کا حکم ہے۔ سورہ خضر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، یعنی کہ رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر ہے، آخری دہے کی بہت فضیلت ہے، تو یہ فیصلے کی رات ہے، اس میں قرآن نازل ہوئی، سب کی تقدیر کے اس میں فیصلے ہوتے ہیں، ہر نیک عمل کی قدر ہوتی ہے اور بہت زیادہ اجر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس دن سب کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یعنی کہ 1000 مہینے، یعنی کہ اتنا لمبا عرصہ، 1000 راتوں سے بہتر ہے، لیکن اس میں کیا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ، ہر حکم سے سراسر سلامتی ہے، وہ یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر، یعنی کہ پوری رات میں سلامتی ہے۔ انسان کو کیا ہے اس رات میں بہت زیادہ عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ سورہ بینہ مدنی سورت ہے، 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل، یعنی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل نہیں لے کر آتے، جب تک وہ اپنے کفر سے باز نہیں آتے تھے۔ رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ، اس میں احکام ہے درست، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے جو آئی ان کے پاس واضح چیز، یعنی کہ دلیل آنے کے بعد بھی کیا کیا وہ لوگ اپنے نبیوں کو ریجیکٹ کیے۔ بینہ کا مطلب ہے واضح اور کھلی دلیل، تو یہ سورہ کا نام وہی ہے۔ وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر کہ وہ عبادت کرتے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اور 100 ہو کر، اور وہ قائم کرتے نماز اور ادا کرتے زکوٰۃ، اور یہ ہے دین درست، یعنی کہ دین اسلام کیا ہے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، اور پھر اللہ کے لیے جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرک، جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے اس میں، یہی لوگ وہ بدترین مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یہی لوگ وہ بہترین مخلوق ہے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بول دیے بیسٹ آف اللہ کریشنز کیا ہے، جو ایمان لائے عمل کرے نیک، تو یہ لوگ بہترین مخلوق ہے۔ جزاہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، باغات ہے ہمیشہ کی کہ بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ راضی ہوگا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ یہ واسطے اس کے جو ڈرتے تھے اپنے رب سے، یعنی کہ دنیا میں ڈر کر اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے تو پھر ان کے لیے جنت ہے۔ سورہ زلزال مدنی صورت ہے۔ زلزال کا مطلب ہے سخت بھوچال، یا جو زلزلہ ہے اسے زلزال کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہیلا ماری جائے گی زمین، ہیلا مارا جانا اس کا فرسٹ اور سیکنڈ سور کا یہاں پہ ذکر ہے، تو اتنی زور سے جب ہل جائے گی زمین اور نکالے گی زمین اپنا بوجھ، یعنی کہ ہر ٹائپ آف بوجھ جو اس میں ہے، پیٹرول ہے، منرلز ہے، میٹلز ہے، پھر انسان جو فوت ہو چکے ہیں وہ چیز ہے، اور جو چیز گواہی دے گی انسان کے خلاف وہ چیز، سب چیز جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز باہر نکل کر آئے گی، اور کہے گا انسان کیا ہے اس کو، اس دن وہ بیان کرے گا اپنی خبریں، یعنی کہ انسان پریشان ہو گیا کہ آخر زمین کو ایسا کیا ہو گیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے وحی کی اس کے لیے، اس دن پلٹیں گے لوگ مختلف حالت میں تاکہ وہ دکھائے جائیں گے اپنے اعمال، یعنی کہ اگین کلیئرلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بولے کہ مختلف حالات میں ہوں گے، جو بھی ہے ان کے سامنے سب چیز دکھائی جائے گی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خبریں کیسی ہوں گی، تو زمین ہر بندے اور بندی کے متعلق ہوگی، وہ گواہی دے گی کہ انسان نے اس کے پشت پر کیا کیا لکھا ہے، یعنی کہ ہر چیز باہر آ جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اس دن پلٹیں گے لوگ مختلف حالت میں تاکہ وہ دکھائے جائے اپنے اعمال، تو جو کوئی عمل کرے ذرے کے برابر بھلائی کا وہ دیکھ لے گا اس کو، اور جو عمل کرے گا ذرے کے برابر برا وہ دیکھ لے گا اس کو، یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا گناہ ہوگا، تو پھر ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو اور آگ سے بچو، خواہ ایک اچھی بات ہو یا ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو، صدقہ کر کے آگ سے بچو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا